بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام میں نماز کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پھر خواتین کے لیے الگ سے فرمایا ایک موقع پر اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز فرض ہے اور یہ انتہائی عظیم الشان عمل ہے۔ اسی طریقے سے ایک تو ہے نماز کا مسئلہ اور ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا مسئلہ۔ مرد حضرات پر بھی نماز فرض ہے، خواتین پر بھی نماز فرض ہے، لیکن خواتین کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تنہا نماز پڑھیں، لیکن مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں اور مساجد میں آ کر کے باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور باجماعت نماز کی بہت زیادہ فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، اور باجماعت نماز کو قصداً جان بوجھ کر ترک کر دینے کو اللہ کے نبی نے سختی سے منع بھی فرمایا ہے اور آپ نے اس پر ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے صاحب ہدایہ نے اپنی کتاب ہدایہ شریف کے اندر کتاب الصلاۃ باب الامامت میں فرمایا الجماعت سنت مؤکدۃ، کہ جماعت وہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے ما واظب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مواظبت فرمائی ہے، مداومت فرمائی ہے، اور آپ ہمیشہ پابندی کے ساتھ میں باجماعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور انہوں نے دلیل دی ہے لقولہ علیہ السلام الجماعت من سنن الہدی لا يتخلف عنها الا منافق، کہ جماعت وہ سنن ہدی میں سے ہے اور جماعت سے صرف اور صرف منافق ہی پیچھے رہ سکتا ہے، جو پکا سچا مومن ہے وہ کبھی بھی جماعت سے پیچھے نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کتنی اہم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جماعت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفضل ب27 درجۃ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر جماعت کے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث منقول ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ بُيُوتَهُمْ، کہ لوگ جماعت کو چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ پھر میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ ابن ماجہ کتاب المساجد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ تاکید فرما رہے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ اسی لیے بعض علماء کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور بلکہ بعض کے نزدیک تو واجب ہے۔ فتاوی دارالعلوم میں ہے والجماعت سنت مؤکدۃ وقیل ہی واجبۃ، کہ بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے اور بعض کے نزدیک جماعت واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ مرد حضرات کو نماز پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن شریعت نے کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ مجبوری اور معذوری کی بنا پر جماعت کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے۔ شیخ بن حسن علی الشرنبلالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب نور الایضاح کے اندر کتاب الصلاۃ میں باب الامامت میں ایک فصل قائم کی ہے، اور اس میں انہوں نے فرمایا یسقط حضور الجماعت بواحد من 18 شیئا، کہ 18 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جماعت کو ساقط کیا جا سکتا ہے، باجماعت نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اس میں انہوں نے تفصیل سے 18 چیزوں کو بیان فرمایا، مطر، برد، خوف،
یعنی بارش ہو تو اس کی وجہ سے جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہو اور جماعت کا وقت نکل گیا ہو. اسی طریقے سے بہت زیادہ ٹھنڈی ہو رہی ہو کہ باہر نکلنے میں جان مال کا خوف ہے، اندیشہ ہے، تو اس صورت میں جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے آگے فرمایا خوفن، یعنی خوفن کو انہوں نے مطلق بیان کیا ہے اور پھر حاشیے میں لکھا ہے کہ خوفن یہ مطلق ہے اور یہ ہر اس چیز کو شامل ہوگا ما اذا خاف علی نفسه او ماله او ضیاع ماله، جب انسان کو اپنی جان کا خوف ہو یا اپنے مال کا خوف ہو یا بال بچوں کا خوف ہو یا کسی اور چیز کا خوف ہو، گویا کہ کسی بھی طرح کا اگر خوف ہو تو اس صورت میں جماعت کو ترک کیا جا سکتا ہے، جماعت کو ترک کرنا جائز ہے. اور پھر اخیر میں انہوں نے فرمایا وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ مِّنْ أَعْذَارِهَا الْمَبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا. فرماتے ہیں کہ اگر کسی مجبوری کی بنا پر کوئی انسان جماعت میں حاضر نہ ہو سکے اور وہ باجماعت نماز نہ پڑھ سکے، اس کی حاضری کی نیت ہو لیکن مجبوری اور معذوری کی بنا پر وہ حاضر نہ ہو سکے، تو صاحب نور العزا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیت کی وجہ سے ثواب ضرور عطا فرمائیں گے. یعنی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز نہ بھی پڑھ سکیں، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب وہ گھر پر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب عطا فرمائیں گے. کیونکہ بخاری شریف کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے نیتوں کے اوپر رکھا ہے. اگر نیت ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں اور مجبوری کی بنا پر گھروں پر ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں بھی جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشی، کہ جس شخص نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت کو طلب کیا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کے مرتبے پر ضرور پہنچائیں گے اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرا ہو. یعنی اس نے شہادت کا ارادہ کیا لیکن میدان جنگ میں جا کر کے اسے شہید ہونے کا موقع نہیں ملا اور پختہ ارادے کے باوجود وہ اپنے ہی گھر میں بستر پر ہی اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی پختہ نیت ہو باجماعت نماز پڑھنے کی مسجد میں جا کر، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہو اور گھر پر ہی پڑھ لے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، جیسا کہ صاحب نور العزا نے بھی اس کو واضح کیا ہے. یہ بات میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی اس وقت ایک سنگین بیماری جس نے پوری دنیا کو تقریباً اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، وہ پوری دنیا تقریباً اس سے خوف زدہ ہے، کورونا وائرس جو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے مساجد بھی تقریباً بہت ساری یہاں تک کہ عرب ممالک میں بھی بند ہو گئی ہیں اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں بھی بہت ساری مساجد پر پرشاسن کی طرف سے یہ آدیش دیا گیا ہے کہ اس کو بھی یعنی 1-2-4 آدمی ہی نماز پڑھیں اور باقی حضرات جو ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. تو اس صورت میں بہت سارے نمازی ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے اور یہ وسوسہ آتا ہے کہ ہم تو باجماعت نماز کے ثواب سے محروم ہیں اور ہم اپنے گھروں پر نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں اپنے ان تمام مقتدیوں کو اور اپنے ان تمام نمازی ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجبوری کی بنا پر اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. آپ بالکل نہ گھبرائیں اور جب تک حالات سازگار نہ ہو جائے اور حکومت کی طرف سے مساجد کو کھولنے کی یا مکمل آزادانہ طور پر عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی اجازت نہ دے دی جائے، اس وقت تک آپ گھروں میں ہی نماز پڑھیں اور اللہ کی ذات عالی سے آپ امید رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. دوسری بات، جیسا کہ پرشاسن کی طرف سے بھی کہا گیا ہے اور ہمارے شہر نول گڑھ کے اندر بھی تقریباً تمام مساجدوں میں یہی کہا گیا ہے کہ اذان دی جائے اور 2-4 ساتھی نماز پڑھیں. تو میں تمام ائمہ حضرات سے بھی خصوصاً نول گڑھ کے اور عموماً تمام ہی ائمہ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور وہ جتنا ہو سکے 1-2-3 مقتدیوں کو ساتھ میں لے کر کے نماز پڑھیں اور باقی تمام مقتدیوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کہیں.
چونکہ یہ بھی سننے کا موقع ملا ہے، کسی امام صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کو پرشاسن کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تو ہم آپ کو چیتاونی دے رہے ہیں، اگلی بار ہم آئیں گے تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے اگر 2-4 لوگوں سے زیادہ مسجد میں آدمی ملیں گے۔ تو اس صورت میں امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہرگز مسجدوں میں اپنے مقتدی حضرات کو سمجھائیں اور کسی کو آنے نہ دیں، اور 2-3 لوگ مل کر کے نماز پڑھ کر کے جلد از مسجد کو دوبارہ بند کر دیا جائے، دوبارہ مقفل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے چونکہ ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ جو نماز کا وقت متعین ہے، عام طور سے مساجدوں میں فجر کے علاوہ باقی نمازوں میں اذان اور نماز کے درمیان 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اس فاصلے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، اذان دے دی جائے، اذان کے بعد میں 5-1 منٹ رک کر کے سنت وغیرہ سے فارغ ہو کر کے پھر فوراً جماعت کر لی جائے، اس لیے کہ یہ فاصلہ، یہ وقت دیا جاتا ہے تاکہ مقتدی اس 20 منٹ میں، اس 15 منٹ کے درمیان میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ اور اب تو کوئی آئے گا بھی نہیں، اور جو 1-2 حضرات وہ پہلے سے موجود رہیں گے، اس وجہ سے اذان ہونے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے جماعت کرا لے اور پھر اس کے بعد مسجد کو بند کر لے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسجد کھلی نہ رہے اور کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی مسجد پر اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ اگر آج ہم تھوڑی سی غفلت برت جائیں گے اور کسی کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر مسجد مقفل ہو جاتی ہے، مسجد بند کر دی جاتی ہے، تو پھر اس کو کھلوانا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا، ٹائم بھی بہت لگے گا، پیسہ بھی بہت خرچ ہوگا، کئی طرح کے اعتراضات بھی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم مساجد کو بھی آباد کریں، لیکن اصول اور ضوابط کے طریقے سے اور پرشاسن کے بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ آج اگر ہم زیادہ اپنے آپ کو، اپنی جوش کو، اپنے ہوش کو کھو بیٹھیں گے اور جوش میں آ کر کے ہم بہت سارے لوگ جمع ہو کر کے نماز پڑھیں گے، کل کے دن اگر مسجد بند ہو گئی، اللہ نہ کرے، تو پھر اذان سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور جو 2-4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور جو بچے مساجد میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اور کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ میری ذات کی وجہ سے کسی مسجد میں تالا لگ گیا، میری ذات کی وجہ سے کوئی اللہ کا گھر بند ہو گیا۔ تو ہرگز ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے مساجد میں تالا لگے، اور ائمہ حضرات اس کی طرف زیادہ سے زیادہ خوب سے خوب توجہ دے، اور ہرگز اپنے یہاں کسی کو بھی جمع نہ ہونے دے، نہ کسی کو مسجد میں رہنے دے، اس لیے کہ ذمہ دار اس صورت میں امام ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مساجد کے متولیان اور مساجد کے ذمہ داران حضرات سے بھی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مسجد میں بہت سارے ائمہ حضرات ایسے ہیں مساجد میں کہ جو مقامی نہیں ہے بلکہ دوسرے علاقے کے رہنے والے ہیں، اور آپ کے یہاں پر آ کر کے وہ اللہ کے راستے میں ہیں، یہاں پر آ کر کے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، تو ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی اعانت کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور مساجد کی ذمہ دار سے بھی درخواست ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مقتدی اگر امام کے کہنے سے نہیں مانتا ہو، تو مساجد کی ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ وہ امام کا تعاون کریں اور مقتدیوں کو منع کریں کہ ہرگز وہ اپنی مسجد میں نہ رہیں، اور کسی کو بھی اپنی مسجد میں ہرگز نہ رہنے دیں۔ اگر تھوڑی سی غلطی کر دی تو اس کی بہت بڑی سزا ہم کو بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ مظفر ریس میں ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لمحوں کی خطا سے صدیوں تک ہمیں اس کی سزا ملتی رہے، اور زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہوئی، صرف 31 مارچ تک ہے، انشاءاللہ یہ بہت جلد ختم بھی ہو جائے گا۔ ہم سب حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس سے اور اس بیماری سے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی، ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی اور تمام انسانوں کی اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بلا کو، اس وبا کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، تاکہ ہم آزادانہ طور پر مساجد میں عبادت کر سکیں، اور ائمہ حضرات بالکل چاق و چوبند ہو جائیں، چست ہو جائیں، اور کسی بھی طریقے سے مسجد میں کوئی بھی غیر قانونی عمل ہرگز نہ ہونے دے، کیونکہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا پاس و لحاظ رکھنا ہم سب کا اولین فریضہ ہوتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے ملک کے قانون کا بھی پاس و لحاظ رکھیں اور اپنے مذہبی عبادات کو بھی ادا کرتے رہیں، اور کوشش یہ کریں کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی جانچ یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی اعتراض یا کسی بھی طرح کی انگلی اٹھنے کا موقع ہم اپنی مسجدوں پر یا اپنی ذات پر ہرگز نہ دیں، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب 2-4 لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے اور باقی سب حضرات اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تمام عالم کے انسانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں، اولیاء کرام کے صدقے میں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہم بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی اکابرین اور علماء اور بزرگان دین گزرے ہیں ان تمام کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اور اس وبا کو ختم فرمائے، اور پورے عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، اور پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان کو بحال فرمائے، امن و امان کو قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔